بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایک مولوی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک جلسے میں کہہ رہے تھے، وہ ایک جلسے میں لوگوں کے اجتماع میں کہہ رہے تھے کہ اللہ بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے کیسے سن سکتا ہے؟ جب ایک انسان بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک تم کیسے پہنچ جاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی توہین، رب ذوالجلال کی شان اقدس میں تنقیص کیا ہو سکتی ہے کہ جس طرح تم مخلوق کو سوچتے ہو اسی طرح رب کے بارے میں سوچتے ہو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا یہ ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو تمہیں یہ ارشاد فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا۔ انسان تو آج اپنے رب کے ساتھ مثالیں بیان کرتا ہے، غور کر گزرا ہے تجھ پر ایک وقت ایسا تیرا وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تجھے ایک ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے، اسی نطفے سے رب ذوالجلال نے، غور کرو مسلمانوں، میرے رب کی تخلیق پر، میرے رب کی کبریائی پر، اس کی جلالت اور اس کی عظمت پر غور کرو۔ ایک منی کا نطفہ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، جو عورت کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے، اس نطفے سے رب ذوالجلال نے یہ ہاتھ بنائے، یہ جسم بنایا، یہ آنکھیں بنائی، یہ سر بنایا، دل بنایا، دل دھڑکتا ہے۔ کیسے؟ غور کرو رب کی تخلیق میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تمہاری رہنمائی کی ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اب اسے اختیار کر لو۔ تم رب کے ساتھ مثالیں بیان کرتے ہو جل وعلا کے ساتھ، وہ رب العالمین وہ ذات ہے جس کا یہ ارشاد ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اتنے بڑے آسمان، اتنے بڑے آسمان، ایک آسمان کی موٹائی صرف 500 سال ہے، زمین سے لے کر آسمان دنیا تک مسافہ 500 سال ہے، پھر پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے، اس سمندر میں حاملین عرش کھڑے ہیں جو رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حاملین عرش جو ملائکہ ہیں ان کا وصف تمہارے سامنے بیان کروں کہ ایک فرشتہ جس کے کانوں کی لوح سے لے کر کندھوں تک 700 سال کی مسافت ہے، 700 سال کی مسافت ہے۔ رب ذوالجلال ان ملائکہ کے بارے میں فرماتا ہے جو اتنی بڑی جسامت والے، جنہوں نے رب کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اس پر ایمان رکھتے ہیں جل وعلا پر، اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں رب پر ایمان ہے، ان کے لیے وہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بیٹھ کر مولوی اللہ کے بندوں کو کہتا ہے، اگر ایک انسان تمہاری بغیر وسیلے کے نہیں سن سکتا تو رب کیسے سن سکتا ہے؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔
اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ وہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے، وہ جل اعلیٰ مالک ہے، انسان مملوک ہے۔ اس لیے خالق اور مخلوق کے اوصاف کو ایک ساتھ خلط مت کرو۔ اللہ المستعان۔